بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ برابر میں 2 منزلہ مکان جو ہے نا، یہ ہمارا ہی مکان ہے۔ اس مکان کی نیچے والی منزل ہم نے فیاض صاحب کو دی ہوئی ہے۔ انہی کی ضمانت پر اوپر کا مکان مسٹر اسمتھ کو دیا ہے۔ ہم نے فیاض صاحب ضمانت نہیں لیتے تو ہم کسی تنہا آدمی کو مکان کبھی نہیں دیتے۔ اس نے بتایا، یہ مسٹر اسمتھ وہ تو نہیں ہے جو گزشتہ کئی روز ادھر پچھلی گلی میں ایک صاحب کے یہاں مہمان تھے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، وہ نہیں ہے، ان کا نام تو اسمتھ نہیں۔ وہ دماغ پر زور دے کر اس کا نام یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی، پھر وہ اپنے شوہر ربانی کی طرف مڑ کر پوچھنے لگی، کیا نام ہے جی اس کا؟ آپ تو مل چکے ہیں نا اس سے، وہ بھی تو فیاض صاحب کا جاننے والا ہے۔ ان کے پاس ہر روز آتا ہے ملنے کے لیے، کم وقت نام ہی یاد نہیں آ رہا ہے مجھے تو۔ بکواس نہیں کرو، میں نہیں جانتا کسی کو بھی۔ میں کہتا ہوں ان فضول باتوں سے ان کا کیا تعلق ہے، یہ کیوں پوچھنا چاہتے ہیں؟ ان لوگوں کے بارے میں ان کو کہو بیگم یہ ہمارے گھر سے چلے جائیں فوراً، اچھی تھانے داری ہے۔ یہ ایک تو بغیر اجازت کے گھر میں گھس آئے، دوسرے کمرے میں موجود بابے کو شاید انور کمال ہموار کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے ربانی کی خوابگاہ میں داخل ہو کر اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میاں کیوں خواہ مخواہ بات کو بڑھا رہے ہو؟ مہمان تو رحمت خداوندی ہوتا ہے، گھر میں آئے ہوئے ہر شخص کو چاہے وہ بلایا ہوا ہو یا بے بلایا مہمان ہی سمجھنا چاہیے۔ جاؤ بیٹی، تم ان لوگوں کے لیے کچھ کھانے پینے کو لے کر آؤ جلدی سے۔ نہیں بابا جی، ایسی کوئی ضرورت نہیں محسوس کر رہے ہم۔ آپ لوگ تکلف نہ کریں، بالکل بھی، بس اتنی مہربانی کریں آپ اس ربانی کو کہیں یہ اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھے اور ہمیں سچ بتا دے، اس نے اپنا مکان کس کو چڑھایا ہے کرائے پر؟ میں نے جلدی سے کہا۔ مگر بیٹا تم یہ کیوں معلوم کرنا چاہتے ہو؟ ربانی اپنا مکان کسی کو بھی دے، تمہیں اس سے کیا دلچسپی ہے آخر؟ بابا جی نے پوچھا۔ میں نے سوچا یہ بات وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، مجھے ربانی یا اس کے مکان سے کیا دلچسپی ہے؟ اگر میں انہیں یہ بتا دوں تو ان کی ساری الجھن اور پریشانی ختم ہو جائے گی اور پھر یہ میرے ہر سوال کا جواب بے جھجک اور ٹھیک دیتے رہیں گے۔ آئزک کے سلسلے میں اگر یہ لوگ مجھ سے تعاون پر آمادہ ہو گئے تو میں آسانی سے اس تک پہنچ جاؤں گا۔ چنانچہ میں نے آگے بڑھ کر ان کا بازو تھامتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بابا جی، آئیں آپ ادھر بیٹھے، میں آپ لوگوں کو ساری بات بتا دیتا ہوں۔ لگتا ہے حقیقت جانے بغیر آپ لوگ تعاون نہیں کریں گے، لیکن ایک وعدہ آپ کو کرنا ہوگا ہمارے ساتھ۔ ہم آپ کو جو کچھ بتائیں گے وہ آپ لوگ اپنے تک ہی رکھیں گے، آپ تینوں کے سوا کسی چوتھے آدمی کو کچھ بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ تم بالکل بے فکر رہو، تمہارے راز کی حفاظت ہم بالکل اپنے راز کی طرح کریں گے۔ کسی کو بھی یہ نہیں بتائیں گے کہ تم یہاں آئے تھے آج رات کو۔ تم دونوں بھی کان کھول کر سن لو، ربانی وعدہ خلافی نہیں ہونا چاہیے۔ بابا جی نے ربانی کی بیوی کے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، بابا جی یہ کوئی ہمارا ہی ذاتی معاملہ نہیں ہے، یہ پورے ملک پوری قوم کی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ہم سے تعاون کر کے آپ اپنے ملک اور قوم کی خدمت کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا، جب سے ہمارا ملک وجود میں آیا ہے کچھ دشمن دن رات ہمیں برباد کر کے ہماری اس سوہنی دھرتی پر قبضہ کر لینے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ عالم اسلام کی بھلائی کے سلسلے میں ہمارا کردار بھی بہت سی حکومتوں کو ایک آنکھ نہیں پایا ہے، خصوصاً اسرائیل کو ہمارا وجود بری طرح کھٹک رہا ہے۔ چنانچہ وہ ہمارے دشمن کی پشت پناہی کے ساتھ ساتھ ہماری قومی یکجہتی کو بھی پارا پارا کر دینا چاہتا ہے تاکہ ہم منتشر ہو کر دشمن کے لیے لقمہ تر بن جائیں۔ اس مقصد کے لیے اسرائیل نے یہاں اپنے ایجنٹوں کا جال بچھا رکھا ہے۔ اتفاق سے مجھے ان کے سربراہ کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے اور اب ہم اس تنظیم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے سر کفن باندھ کر میدان میں نکل آئے ہیں۔ ہم نے اب تک انہیں بہت بھاری نقصان پہنچایا ہے، ان کے بہت سے آدمیوں کو ٹھکانے لگا چکے ہیں، مگر وہ کمینہ ذلیل آئزک بار بار ہمارے ہاتھوں میں آنے کے بعد چکنی مچھلی کی طرح پھسل کر نکل جاتا ہے۔ وہ بے اندازہ وسائل رکھتے ہوئے بھی ہم سے خوف زدہ ہیں اور اپنی تمام پاکستان دشمن سرگرمیاں ترک کر کے پوری قوت میرے اور میرے ساتھیوں کے خلاف جمع کر کے پہلے ہمیں ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ ہمیں پتہ چلا تھا کہ آپ کے پیچھے والے مکان میں ان کا سرگنا آئزک چھپا ہوا ہے، لہٰذا ہم نے وہاں چھاپا مارا تھا آج، لیکن اسے کسی طرح پہلے ہی ہمارے ارادے کی خبر ہو گئی۔
گئی اور ہمارے آنے سے پہلے ہی وہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور منتقل ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ہمیں پتہ چلا تھا کہ آج صبح ربانی نے اپنا مکان ایک انگریز کو کرائے پر چڑھایا ہے، لہٰذا ہم یہ معلوم کرنے آئے ہیں اس وقت کہ وہ انگریز ہمارا مطلوبہ شخص تو نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے تم لوگ پولیس یا خفیہ محکمے کے آدمی ہو۔ تو بیٹا یہ بات پہلے ہی بتا دی ہوتی تم نے ہمیں، بابا نے کہا۔ نہیں جی نہیں، ہمارا کسی بھی سرکاری محکمے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو آپ ہی جیسے عام لوگ ہیں اور اپنے طور پر اپنے ہی وسائل سے سب کچھ کر رہے ہیں، پولیس کا آدمی نہ سمجھیں آپ ہمیں۔ میں نے جلدی سے کہا۔ وہ حیرت سے مجھے تکتے ہوئے بولا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے بھائی، ایسا خطرناک کام آپ لوگ خود ہی اپنے طور پر نپٹانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ حکومت کے ذمہ دار لوگوں کو ان کے بارے میں بتا دیں، پھر حکومت خود سمجھ لے گی ان سے آپ لوگ اپنی زندگیاں کیوں خطرے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ بابا جی مشکل تو یہی ہے، ان کی پہنچ بہت دور دور تک ہے، ہماری بات پر کوئی کان نہیں دھرے گا۔ اس قسم کا کام کرنے والے لوگ یہ انتظام پہلے ہی کر لیتے ہیں، وہ یا تو کچھ با اثر مگر بے ضمیر لوگوں کو خرید لیتے ہیں یا رشوت وغیرہ کے ذریعے اپنے خاص آدمی اعلیٰ عہدوں تک پہنچا دیتے ہیں اور وہ لوگ ان کی سرگرمیوں پر پردے ڈالتے رہتے ہیں۔ ہاں جی یہ تو ہے، اس خرابی سے سبھی واقف ہیں۔ خیر جی دفع کریں اس قصے کو، بابا نے کہا۔ پھر وہ ربانی سے بولا، ربانی یہ لوگ تو سر پر بٹھانے کے قابل ہیں بیٹے، بہت عظیم لوگ ہیں یہ، اس دور میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، حیرت ہو رہی ہے مجھے یہ جان کر۔ تمہارا فرض ہے کہ ان کے ساتھ ہر طرح تعاون کرو، ان کے ہر سوال کا صحیح جواب دیتے جاؤ۔ ربانی جو اب تک حیرت سے آنکھیں پھاڑے میری باتیں سن رہا تھا بولا، مگر اس کا نام آج تک تو نہیں مسٹر اسمتھ کا؟ وہ دوست جو فرقان صاحب کا مہمان تھا جرمن نو مسلم ہے اور اس کا اسلامی نام اسحاق ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے کچھ۔ اگر اس کا نام اسحاق ہے تو یقین کر لو مجھے بالکل بھی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے، یہ وہی آئزک ہے جس کی مجھے تلاش ہے۔ تم اس بہروپیے کو جانتے نہیں ہو، اسے جب میں نے پہلی بار دیکھا تو اس وقت اس نے خدا کے نیک اور عمل کامل قسم کے بندوں کا روپ دار رکھا تھا اور ادھر منگو پیر کی پہاڑیوں میں ایک خانقاہ بنا کر رہتا تھا۔ اس خانقاہ میں چرس، ہیروین اور اس قسم کی دوسری منشیات کے علاوہ جدید طرز کے اسلحہ کا انبار لگا رکھا تھا۔ اس نے وہ سب کچھ ہم نے ہی برباد کیا تھا۔ تم مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ اب تمہارے مکان میں ہے، اس برابر والے مکان میں؟ میں نے بے تابی سے پوچھا۔ ربانی کچھ سوچتے ہوئے بولا، حیرت انگیز باتیں کر رہے ہو تم، یقین نہیں آتا ایسا شریف صورت آدمی، ہر وقت اللہ رسول کی باتیں کرنے اور نیک عمل کی ہدایت کرنے والا آدمی ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ مسٹر اسمتھ اور فیاض صاحب تو اس کی پارسائی کی قسمیں کھاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اس اسمتھ کے علاوہ تمہارا کرایہ دار فیاض بھی آج تک کا خاص آدمی ہے اور شاید اس مکان کو انہوں نے اپنی خفیہ سرگرمیوں اور ضرورت پڑنے پر ایک پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرنے کے لیے ہی حاصل کیا ہے۔ میں نے کہا، یہ تو بہت بری بات ہے بیٹے ربانی، تم نے بغیر تحقیق کیے ایسے لوگوں کو مکان دے رکھا ہے اپنا۔ میں کہتا ہوں فوراً پولیس کو اطلاع کرو۔ میاں لعنت بھیجو ایسے پیسے پر، میں تو پہلے ہی کہتا تھا اتنا کرایہ یہ لوگ یوں ہی نہیں دے رہے ہیں، مگر تم نے میری ایک نہیں مانی۔ اب دیکھ لو میرا خدشہ درست ثابت ہوا نا، تم لوگ پتہ نہیں کیوں ہمارے تجربات کو تسلیم نہیں کرتے ہو۔ بابا نے ربانی سے کہا، چھوڑیں ابا، آپ کو بس بہانہ چاہیے ہوتا ہے انہیں کچھ نہ کچھ کہنے کا، آخر تو بندہ بشر ہے، غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ اب اس کی اصلیت معلوم ہو گئی ہے تو انہیں رہنے نہیں دیں گے ہم اپنے مکان میں۔ آپ صبح ہی انہیں مکان خالی کرنے کو کہہ دیں، بلکہ فوراً خالی کرا لیں ان سے۔ مکان ہماری بلا سے کہیں بھی جائیں، وہ ہم نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے کسی کا، ایسے آدمیوں کو تو ایک دن بھی برداشت نہیں کر سکتے ہم، بس فوراً چلتا کریں جی انہیں۔ ربانی کی بیوی نے ربانی سے کہا۔ میں اس عورت کی سادگی پر ہنس پڑا۔ میں نے کہا، بی بی یہ کیا کر رہی ہے؟ انہیں جانا کہاں ہے؟ اب یہ گھر چھوڑ کر تو وہ اب سیدھے جہنم ہی کو سدھاریں گے۔ تیرا مکالمہ رانگ سائڈ پر چل پڑا ہے، اسے روک لے۔ ہم نے تو اب اس ابن ابلیس کو دنیا ہی سے چلتا کر دینا ہے اور اس کام کے لیے اندھیرا چھٹنے کا انتظار نہیں کریں گے ہم، کل کا سورج نہیں دیکھ سکے گا اب وہ۔
عین اسی لمحے میں نے گلی میں کسی کار کی آواز سنی۔ اسی آواز کو سنتے ہی میں نے انور کمال سے کہا ذرا باہر جان کر دیکھ یار، شاید شرافت وغیرہ آ گئے ہیں، اطمینان کیے بغیر باہر نہ نکل پڑنا، یہ کار دشمن کی بھی ہو سکتی ہے، خیال رکھنا۔ ربانی بولا روشنی کیے بغیر وہاں سے باہر دیکھو گے تو باہر والے تمہیں نہیں دیکھ سکیں گے، بابا آپ چلے جائیں ان کے ساتھ۔ ہاں آؤ بیٹے میں لے چلتا ہوں تمہیں، جعفری بابا جی نے ربانی کی بات سن کر آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ انور کمال اس کے پیچھے چلا تو میں نے اس سے کہا اگر شرافت علی وغیرہ ہوں تو انہیں اپنے ساتھ یہیں لے آنا، مگر خیال رکھنا ادھر ساتھ والے مکان سے کوئی جھانکتا نہ ہو باہر، بلکہ تم باہر جانے کی بجائے بابا جی کو باہر بھیج کر بلا لینا انہیں۔ اس کے جانے کے بعد ربانی کی بیوی بولی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کو یہاں کیوں بلایا ہے آپ نے؟ یہ بہت ضروری ہے بی بی، اگر ہم باہر نکلے تو آج تک وغیرہ ہوشیار ہو جائیں گے۔ میں نے ادھر تمہاری چھت پر سے سیڑھیوں کے ذریعے نیچے آتے ہوئے دیکھا تھا کہ برابر والے مکان کی اوپری منزل پر جو گیلری ہے وہ اس چھت کے بالکل ساتھ ہے، ہم ادھر سے کسی دشواری کے بغیر اس مکان میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس طرح بے خبری میں ان پر جا پڑیں گے تو کوئی بچ کر نہیں جا سکے گا۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا ارے تو کیا اب آپ لوگ خون خرابہ کریں گے یہاں؟ یہ اچھی بات نہیں ہے، قانون شکنی نہیں کریں آپ۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا اس کی تو فکر نہ کر بی بی، یہ بات میرے لیے نئی نہیں ہے، بڑے بندے مارے ہیں ان کے اور اپنے پیاروں کو قربان بھی ہوتے دیکھا ہے، اسے خون خرابہ کہہ کر تو کیر نہ گٹا ان کی، یہ تو جہاد ہے بی بی، جہاد، اس میں مر کر ہم شہید کہلائیں گے، مردہ نہیں۔ اسی وقت انور کمال واپس آ گیا، اس کے پیچھے پیچھے شرافت علی، فاطمہ، آسیہ اور خان بھی تھے اور چاروں پوری طرح مسلح تھے۔ فاطمہ نے آتے ہی کہا آپ ٹھیک تو ہیں نا جناب علی؟ کیا یہ صحیح ہے کہ ہمارے جانے کے بعد آئزک نے 2 گنڈوں کے ساتھ آپ کو آ گھیرا تھا؟ ہاں ان دونوں کو تو میں نے ٹھکانے لگا دیا ہے اور اب ہم چل کر اس کتے کا بھی قصہ پاک کر دیتے ہیں، میں نے جواب دیا۔ تو کیا تم نے یہ پتہ کر لیا ہے کہ اس وقت وہ کہاں ہے؟ شرافت علی نے میرے قریب آ کر پوچھا۔ ہاں وہ برابر والے مکان میں موجود ہے، میں نے اسے بتایا ہم اس مکان کی چھت پر سے اس گھر میں گھس سکتے ہیں۔ آپ نے ان لوگوں سے تعارف نہیں کرایا جناب، یہ کون لوگ ہیں جن کے مکان میں موجود ہیں اس وقت؟ فاطمہ نے کہا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا تم لوگوں نے آتے ہی سوالات کی دھار پر رکھ لیا، مجھے مہلت ہی کہاں دی تعارف کرانے کی۔ میں نے ربانی بابا جی اور ربانی کی بیوی سے ان سب کو متعارف کرایا۔ ربانی بولا ان سب سے تو تم نے ہمارا تعارف کروا دیا، لیکن یہ کتنی عجیب بات ہے کہ تم اتنی دیر سے یہاں موجود ہو مگر اپنا تعارف اب تک نہیں کرایا ہے تم نے۔ اوہ اس کا تو خیال ہی نہیں آیا مجھے، میں نے کہا، اور اپنا تعارف بھی کرا دیا ان تینوں سے۔ ربانی میرا نام سن کر بولا تم وہ لاہور والے غلام جیلانی تو نہیں ہو کہیں جس کا ذکر گزشتہ دنوں اخبارات میں بہت ہوتا رہا ہے، اور ایک موقع پر تو کئی بڑے اخباروں نے اداریے بھی لکھے تھے اس کے بارے میں؟ میرے بولنے سے پہلے ہی خان بول پڑا بالکل ٹھیک پہچانا ہے تم نے، یہ وہی مشہور و معروف غلام جیلانی ہیں، اور یہ آسیہ ان کی بہن ہے، انہی کو پولیس سے چھڑایا تھا انہوں نے، جس پر اخباروں نے اداریے لکھے تھے۔ ربانی کی بیوی محبت سے آسیہ کو دیکھتے ہوئے بولی ہائے اتنی پیاری لڑکی کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی، ذرا بھی رحم نہیں آیا انہیں اس بچی پر، یہ ایسی پیاری صورت جیلوں میں بند کرنے کے لیے ہے؟ کوئی کیا ہوا تھا، کیوں پکڑا تھا پولیس نے انہیں؟ ربانی بولا انہیں دیکھ کر یقین نہیں آتا ایسی نازک اندام لڑکی قتل اور ڈاکے جیسے سنگین جرم کر سکتی ہے۔ آسیہ ہنس کر بولی آپ لوگ حیران نہ ہوں، وقت بڑی ظالم شے ہے، یہ ایسے ایسے لوگوں سے وہ کام کرا لیتا ہے جس کا عام حالات میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کالج کے زمانے میں ایک چوہا بھی نہیں مارا جاتا تھا مجھ سے، چیونٹی بھی اگر مر جاتی تھی میرے پاؤں کے نیچے آ کے تو میرا دل اداس ہو جاتا تھا اور گھنٹوں افسوس کرتی رہتی تھی۔ میں اب آدمی کو مار کر ذرا افسوس نہیں ہوتا مجھے۔
ہاں بیٹا تم ٹھیک کہتی ہو، وقت انسان کو پتھر بنا دیتا ہے۔ یہ بات وہی جانتا ہے جس پر گزرتی ہے کہ وہ انسان سے درندہ کیسے بن گیا۔ کوئی جان بوجھ کر اس راہ پر نہیں چلتا، وقت اور حالات اسے ڈالتے ہیں درندگی کی راہ پر۔ بابا جی نے کہا۔ ربانی بولا، وہ تمہارے ساتھ ایک اور نام بھی پڑا ہے، میں نے اکثر اخباروں میں۔ اسلم آبی اخباروں کے مطابق تو تم دونوں ہمیشہ ہر جگہ ساتھ ہوتے ہو، مگر اس وقت اسلم آبی نہیں ہے تمہارے ساتھ۔ کیا اس جہاد کے موقع پر وہ تم سے الگ ہو گیا ہے؟ یہ تو کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ ربانی، وہ تو میرا بڑا جگری یار تھا، میرے پسینے کی جگہ اپنا خون گرایا ہے اس نے، اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچ یار، بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے۔ وہ تو اس جہاد میں شریک ہو کر ابدی حیات پا چکا ہے، شہادت کا درجہ حاصل کر لیا ہے اس نے۔ اسی ذلیل یہودی آئزک کے ساتھ مارکے میں یہ مقام حاصل ہوا ہے اسے۔ میں نے افسردگی سے کہا۔ فاطمہ جلدی سے بولی، چھوڑیں جناب علی، آئیں ادھر چلیں، اس آئزک کی طرف، ہمیں بتائیں کدھر چلنا ہے اور کس کو کیا کرنا ہے۔ میں نے انور کمال سے کہا، تم ادھر ہی رہو اور ان لوگوں کا خیال رکھو، ان کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ آپریشن کے دوران ان میں سے کوئی ادھر آ کر انہیں پریشان کرنے کی کوشش کرے تو بے جھجک گولی مار دینا۔ یہ بھی خیال رکھنا کوئی نکل کر جانے نہ پائے اس طرف سے۔ انور کمال نے اپنا ریوالور نکالتے ہوئے کہا، آپ بالکل مطمئن ہو جائیں، جو بھی ادھر آئے گا زندہ نہیں جائے گا بچ کے۔ میں نے باقیہ لوگوں کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر آ کر میں نے شرافت علی سے کہا، تم سب لوگ ادھر زینے کے پاس دیوار سے لگ کر کھڑے ہو جاؤ، میں اوپر جا کر دیکھتا ہوں، میدان صاف ہوا تو اشارہ دے دوں گا۔ تم لوگ بھی اوپر آ جانا، لیکن بہت محتاط انداز میں، کسی کے بھی قدموں کی ہلکی سی آہٹ تک نہیں ہونا چاہیے، وہ لوگ غافل نہیں ہوں گے ہماری طرف سے۔ میں گوربے قدم اوپر پہنچا۔ زینے کے ساتھ اس مکان کی گیلری تھی جس کا رخ آنگن کی طرف تھا، اس کے گرد گرل لگی ہوئی تھی جو 3 فٹ سے زیادہ اونچی نہیں تھی۔ میں نے گرل پکڑ کر گیلری میں نظر دوڑائی، میں جہاں کھڑا تھا وہیں ساتھ ہی اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں تھیں اور ان کے ساتھ ہی نیچے جانے کا زینہ تھا۔ اس کے بعد ایک کمرے کی کھڑکی اور اس سے کوئی 2 فٹ آگے دروازہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس دروازے سے کچھ آگے ایک اور کمرے کا دروازہ تھا، اس کے آس پاس کھڑکی کوئی نہیں تھی، دونوں دروازے اور کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ دروازے میں فرش تک پردے لٹک رہے تھے اور دوسرے دروازے کے پردے کے پیچھے روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ ایک گیلری اس مکان کے سامنے کی طرف بھی تھی۔ ادھر کا جائزہ لینے کے بعد میں ادھر گیا، ادھر بھی بالکل صحن والی گیلری کی طرح ہی تھا سب کچھ، البتہ اس طرف نیچے یا اوپر جانے کے لیے کوئی زینہ وغیرہ نہیں تھا، اور کمروں کی کھڑکیاں بھی 4 دکھائی دے رہی تھیں اس طرف، اور ادھر کے کسی بھی دروازے یا کھڑکی میں روشنی دکھائی نہیں دے رہی تھی، جس کی وجہ شاید یہ تھی کہ ادھر کے تمام دروازے اور کھڑکیاں بند تھے۔ میں نے واپس پلٹ کر نیچے شرافت علی کے پاس جا کے اس سے کہا، اوپر ایک کمرے میں روشنی ہو رہی ہے، شاید وہ لوگ وہیں جمع ہیں، پھر بھی احتیاط کے طور پر تم نیچے جا کر دیکھو، اگر وہاں کوئی ہو تو اسے قابو کر لینا، بلکہ بے دریغ گولی ہی مار دینا سالے کو۔ اور خان، تم اوپر جا کر چھت پر دیکھنا، تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک شخص کو دیکھا تھا، لہذا تمہیں وہاں جو کوئی بھی دکھائی دے تم اسے وہیں ختم کر دینا۔ کوشش سب لوگ یہی کرنا کہ جہاں تک ممکن ہو سکے سائلنسر لگے ہوئے ریوالور استعمال کیے جائیں، اسٹین گنیں ناگزیر حالات میں استعمال کرنا۔ یہ متوسط طبقے کے لوگوں کی بستی ہے، گولی کی آواز سے دور دور تک کے لوگ بیدار ہو کر گھروں سے نکل آئیں گے، ایسے میں یہاں سے نکلنے کے لیے خواہ مخواہ بے گناہ شہریوں کا خون بہانا پڑے گا ہمیں۔ تم لوگ جاؤ، تمہارے بعد میں آسیہ اور فاطمہ کے ساتھ اس روشن کمرے کی طرف جاؤں گا۔ شرافت علی اور خان سائلنسر چڑھے ریوالور ہاتھوں میں سنبھال کر بے آواز چلتے ہوئے اوپر جا کر باری باری گیلری پر سے گزر کر دوسری طرف چلے گئے۔ ان کے جانے کے کوئی آدھے منٹ بعد میں آگے بڑھا، آسیہ اور فاطمہ بھی ریوالور سنبھالے میرے ساتھ تھیں۔ ہم تینوں گریل کے پاس پہنچے تو میری نظر سیدھی پہلے کمرے کے دروازے پر جا پڑی۔ اس پر پڑا ہوا پردہ بہت آہستگی سے ایک طرف سرکا تھا۔ میں پردے کو سرکتے دیکھ کر ایک دیوار سے چپک گیا اور فاطمہ اور آسیہ کو ہاتھ کے اشارے سے دیوار کے ساتھ لگ جانے کو کہا۔ وہ دونوں بھی میری تقلید میں دیوار کے ساتھ لگ گئیں۔ خان اور شرافت علی کو آگے بھیج کر نصف منٹ کا جو وقفہ دیا تھا میں نے، وہی اس گھڑی کام آ گیا تھا۔ میرے شاید
ان لوگوں نے خطرے کی بو محسوس کر لی تھی اور آہٹوں پر کان دھرے بیٹھے تھے۔ خان اور شرافت علی بالکل بے آواز اترے تھے ادھر، اس کے باوجود کسی کے کانوں نے ان کی آمد کا اعلان سن لیا تھا اور اب ان میں سے کوئی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے باہر آ رہا تھا۔ ایک لمحے کے بعد میں نے دوبارہ احتیاط سے ادھر جھانکا، وہ شخص اب پردے سے باہر آ چکا تھا اور پنجوں کے بل بے آواز چلتا ہوا اس روشن کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے اپنا چوپشا اوپر اٹھا کر اس کی پشت کا نشانہ لیا اور لبلبی دبا دی، مگر عین اس لمحے جب میں نے لبلبی پر دباؤ ڈالا ایک اور شخص پردہ اٹھا کر پیچھے سے نکل آیا اور میری چلائی ہوئی گولی آگے جانے والے کے بجائے اس کے بدن میں گھس گئی۔ وہ کراہ کر تیزی سے پلٹا اور دروازے سے لمحے میں دوبارہ کمرے میں گھس گیا۔ اس کی کراہ سن کر آگے جانے والا بجلی کی سی تیزی کے ساتھ پیچھے مڑا تھا، مگر میں نے اسے کچھ سمجھنے کی مہلت نہیں دی اور فوراً ہی لبلبی دبا کر دوسرا گولی بھی چلا دی۔ اس بار میری چلائی ہوئی گولی کی راہ میں حائل ہونے والا کوئی نہیں تھا، لہٰذا وہ سیدھی جا کر اس کے پیٹ میں دھنس گئی تھی۔ وہ زوردار آواز میں کرا کر دونوں ہاتھوں سے اپنا پیٹ تھام کر نیچے بیٹھ گیا۔ ان دونوں کے کراہنے کی آوازیں سن کر روشن کمرے کے دروازے سے ریوالور ہاتھ میں لیے آئزک نمودار ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے ایک بار پھر اپنے ریوالور کی لبلبی دبائی، مگر اس سے پہلے کہ ریوالور کی نال سے گولی نکلتی وہ تشویشناک انداز میں کیا ہوا کہتا ہوا اس شخص کے قریب بیٹھ چکا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میری چلائی ہوئی گولی سنسناتی ہوئی اس کے سر پر سے گزر گئی۔ گولی کی سنسناہٹ نے اسے ایک پل میں سب کچھ سمجھا دیا تھا، چنانچہ وہ تیزی سے فرش پر گرا اور لوٹ لگا کر جس دروازے سے برآمد ہوا تھا دوبارہ وہیں جا گھسا۔